الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. جب انسان کے اندر واقعتاً دین اترتا ہے تو بہت دور تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں، اور دین اگر اندر نہیں ہوتا یا پورا دین اندر نہیں اترتا تو چند نظر آنے والی چیزیں تو تھوڑی بہت بہتر ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کا اندر سے مزاج بہت بگڑا ہوا رہتا ہے، اور سینکڑوں ایسی چیزیں جو دین کے لحاظ سے بہت اہم ہیں، جو اسلام کی اصل روح اور اسپرٹ سے تعلق رکھتی ہیں، ان چیزوں کے لحاظ سے بھی ہمارے اندر بہت خرابیاں پڑی رہ جاتی ہیں اور ہماری توجہ بھی ان کی طرف نہیں جاتی۔ اس دینداری میں کامیابی نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ اور جب قرآن کہتا ہے کہ قد افلح المؤمنون تو اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے لیے ایک بہت خوبصورت لڑکی چنی اور اپنے امی ابی سے یہ کہا کہ بس مہاراشٹر میں اس سے زیادہ حسین لڑکی نہیں ہونی چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن لڑکی آئی، معلوم ہوا کہ دن میں 11 مرتبہ اس کا موڈ خراب ہوتا ہے۔ خوبصورت تو بہت ہے مگر بدتمیز ہے، بد زبان ہے، بے ادب ہے، کاہل ہے، سست ہے، 5 مرتبہ نماز پڑھتی ہے، 7.5 مرتبہ ساتھ سے لڑتی ہے۔ کیا کرو گے اس خوبصورت بیوی کا؟ شوکیس میں رکھو گے؟ یہ مطلب ہے دین میں کامیابی کا۔ سمجھو اس بات کو، کوئی انسان اچھا باپ نہیں بن سکتا اپنے بچوں کے لیے جب تک اس کے اندر کامل درجے کی دینداری نہ ہو۔ ایک غریب باپ ہے، مزدوری کر کے کماتا ہے، جھوپڑی میں رکھتا ہے اور بچے بھی جھوپڑی میں رہتے ہیں، لیکن باپ ہے نرم دل، محبت کرنے والا، معاف کرنے والا، ہنسنا مسکرانے والا، گھر کے اندر خوشی کا ماحول بنانے والا۔ بتاؤ یہ بچوں کے لیے اچھا باپ ثابت ہوگا یا وہ جس کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ہے، سیدھے منہ بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، ہر وقت ٹینشن ہے بزنس کا، انکم ٹیکس کا، سیل ٹیکس کا، پولیس کا اور کورٹ کا اور کچہری کا اور مصیبت۔ تو دیکھنے میں یہ بہت مالدار آدمی ہے لیکن یہ اچھا باپ نہیں ہو سکتا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دین، حقیقی دین آخرت سے پہلے دنیا میں کام آتا ہے، اور دنیاوی زندگی بھی اسی شخص کی کامیاب گزرتی ہے، دنیاوی زندگی بھی اسی شخص کی کامیاب گزرتی ہے جس کے اندر 100% دین ہوتا ہے۔ وہی اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے اچھا بھائی بنتا ہے، وہی اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھا پڑوسی بنتا ہے، وہی لڑکی اچھی بیوی ثابت ہوتی ہے، وہی اچھی ماں بنتی ہے، وہی اچھی بہو بنتی ہے، وہی اچھی ساس بنتی ہے، وہی اچھا ملازم اور ماتحت بنتا ہے۔ انسان کے دل کی کیفیت اچھی ہو، وہ معاف کرنے والا ہو، اس کے اندر سخاوت ہو،
اس میں ہمدردی ہو، اس میں انتظار کا مزاج ہو، دوسروں کی غلطیوں کو چھپا لینے اور اس کے لیے کوئی عذر تلاش کرنے کا مزاج ہو. یہ اصلی دینداری کی علامتیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. دنیا دوسروں کو ترقی ملتے ہوئے دیکھ کر آدمی خوش ہوتا ہو، یہ اس کے اصلی دیندار ہونے کی علامت ہے. اور اگر دوسروں کو ترقی اور خوشی ملتے ہوئے دیکھ کر انسان کو پریشانی ہوتی ہو تو اس کی دینداری میں کمی ہے. یہ ہے اصل میں دین کا اصل مقصد اور جوہر، یہ صفات، یہ اندر کا مزاج. یہ جو اعمال ہیں نا جو ہم بدن سے کرتے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، یہ اعمال دل کی کیفیت کو درست کرنے کے لیے ہیں. اور اگر یہ اعمال دل کی کیفیت کو درست کر رہے ہیں تب تو یہ اعمال مقبول ہو رہے ہیں. قبولیت کا حقیقی مفہوم ہی ہے کہ یہ دل تک پہنچ رہے ہوں. کبھی انسان کھاتا تو ہے اچھی خاصی عام غذا، اچھی طاقتور غذا، لیکن اس کے اندر کا جو سسٹم ہے ہضم کرنے کا اور غذا سے انرجی لے کر بدن کو تقسیم کرنے کا، وہ سسٹم کسی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے. تو آدمی کھاتا رہتا ہے لیکن بدن کو لگتا نہیں. اور آدمی پھر کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جا کر یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے کچھ کھاتا ہوں میرے بدن کو لگتا نہیں. اور بہت سے دیہات کے غریب لوگ اتنا اچھا کھانا نہیں کھاتے مگر ان کے بدن کو اندر لگتا ہے. اسی طرح ہم اعمال کرتے ہیں، اگر اعمال ہمارے دل کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہمارے مزاج کو ٹھیک کر رہے ہیں، اندر سے ہمارے اندر ایک تبدیلی لا رہے ہیں، تب وہ اعمال قبول ہو رہے ہیں. اور اگر اعمال کے کرنے کے باوجود اندر کا مزاج نہیں بن رہا تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. ہمیں کسی ماہر سے پوچھنا پڑے گا کہ اعمال کے کرنے کے باوجود اندر کا مزاج کیوں سدھر نہیں رہا. جب ہم اس مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی کامیابی دین ہے، کوئی شک نہیں. اگر ایک سمجھدار آدمی کو اختیار دیا جائے کہ بھئی دو جگہ آپ کے رشتے لگائے جا سکتے ہیں، ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں بہت دولت ہے، خوب پیسہ ہے، بڑا اچھا جہیز ملے گا، ممکن ہے کار بھی مل جائے، بلڈنگ بھی مل جائے، اور آپ جو مانگو گے وہ ملے گا. لیکن اب آگے لیکن کے بعد بڑی خطرناک خبر ہے. صاحبزادی غصے ور بہت ہیں، کاہل بہت ہیں، کام بالکل نہیں کریں گی، آپ ہی سے کام کروائیں گی، اور آپ کو دن میں صرف 3 مرتبہ ان کی ڈانٹ کھانے کے لیے تیار رہنا ہے، صرف زیادہ نہیں، صرف 3 مرتبہ. جب آپ صبح کو دفتر جائیں گے تب، اور جب آپ دوپہر میں فون کریں گے تب، اور جب آپ شام کو گھر واپس آ کے پوچھیں گے بھائی کھانا، تو کہیں گے دماغ صحیح ہے کہ میں کوئی کوک ہوں آپ کی. 3 مرتبہ ڈانٹ کھانی ہے، لیکن پیسہ بہت ہے اور کار بھی ہے، یہ بھی ہے. تو مجھے نہیں معلوم یہاں آپ لوگ کس کو چنیں گے. کیوں بھائی کس کو چنو گے؟ ایک اور رشتہ ہے، غریب گھر کی بچی ہے مگر کیا سبحان اللہ، آپ جنت کی حوروں کو بھی کہہ دیں گے مجھے تمہاری ضرورت نہیں، کہیں اور چلی جاؤ، میرے پاس خود حور موجود ہے.
خوش اخلاق ہے، ملنسار ہے، خدمت گزار ہے، ہر وقت مسکراتی ہے، غم بانٹتی ہے، خوب دل کھول کر محنت کرتی ہے، بہت وفادار ہے، بہت عصمت معاب و پاک دامن ہے، مگر غریب ہے. کیا پسند کریں گے آپ؟ بھائی میں دوبارہ نکاح نہیں کر دوں گا، جن کا ہو چکا ہے وہ بھی گھبرا رہے. ویسے تو آپ لوگ تیار ہو، دوست مسنا و ثلاثہ و رباع مولوی کہتے ہیں شروع ہی اللہ نے مسنا سے کیا ہے. کیوں؟ اگر کامیابی مال میں ہے تو مال والی کو کیوں پسند نہیں کرو گے؟ خود انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ کامیابی اخلاق میں ہے، کامیابی سلیقے میں ہے، کامیابی وفا میں ہے، کامیابی شرافت میں ہے، کامیابی خدمت میں ہے. اسی کا نام تو دین ہے. اب جب کہا جاتا ہے کامیابی دین میں ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کامیابی دین میں کہاں ہے. مصیبت کیا ہے؟ دین کا مطلب ہی ہم صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں. شاید یہاں جا کر پانی مرتا ہے، کیونکہ دین کا مطلب اس زمانے میں جو سمجھا جا رہا ہے اس میں کامیابی واقعی نظر نہیں آتی. ہمیں اس زمانے کو الزام دینے کا حق نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے کہ دکھاوے کی دینداری میں کامیابی نہیں ہے. مزاج اس رنگ میں رنگ جائے، اندر مزاج وہ بن جائے. دیکھو صحابہ کرام اور ان کے گھروں کی عورتیں یہ غریب تھے کہ امیر؟ کیوں بھائی؟ زیادہ تر لوگ بہت زیادہ غریب تھے. غریب نہیں بلکہ بہت غریب تھے. مگر مجھے بتاؤ، جتنا بھی آپ جانکاری رکھتے ہو، صحابہ کرام اور ان کے گھر کا بچہ ہر دم ہر وقت خوش رہتا تھا کہ نہیں؟ اسلام کے پھیلنے کا سبب ہی یہ بنا. اسلام تقریروں سے نہیں پھیلا، اسلام جلسوں سے، بیانوں سے، اجتماعوں سے، سیمیناروں سے، کتابوں سے بالکل نہیں پھیلا. اسلام اس طرح پھیلا. اور میں ایک بات اور بتاؤں، میں تو لفظ بولتا ہوں، اسلام دعوت سے بھی نہیں پھیلا. اب یہ ہضم کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہوگا کہ بھئی لگتا ہے کہ حضرت کی بیماری ایسی ہے کہ ابھی اثر بات بھی نہیں اتنے تو ٹھیک. جی اسلام دعوت سے بھی نہیں پھیلا. علماء بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ کتنے واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ انہوں نے جا کر دعوت دی ہو؟ عام لوگوں کو دعوت نہیں دی جاتی تھی، اور عام لوگوں کو دعوت دینے کا اس وقت امکان بھی نہیں تھا. اصل میں اسلام جو پھیلتا تھا کہ جب دنیا کے غیر مسلم قوموں کے لوگ مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو ان کو اتنا فرق لگتا تھا اپنے میں اور ان میں کہ وہ غور سے دیکھنے پر، قریب سے دیکھنے پر اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے. ان کے تاجر لوگ مسلمانوں کے تاجروں کو دیکھتے تھے، آپس میں کاروبار ہوتا تھا تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ عجیب لوگ ہیں، اتنے ایماندار ہیں، اتنے وعدے کے پکے ہیں، اور یہ نفع نقصان کی پرواہ نہیں کرتے، یہ سچ اور جھوٹ کی پرواہ زیادہ کرتے. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ بھئی ان جیسا بن جائیں. ان کی عورتیں مسلمانوں کی عورتوں کو دیکھتی تھیں، ان کی جوان بچیاں مسلمانوں کی جوان بچیوں کو دیکھتی تھیں.
ان کی حیا، ان کے اخلاق، ان کی پاک دامی، ان کا ماں باپ کا خدمت کا جذبہ اور شوق، ان کا اپنی نگاہوں کو اور آوازوں کو پست رکھنے کا معمول، یہ چیز ان کو بالکل اندر سے جھنجھوڑ دیتی تھی۔ ان کے نوجوان ہمارے نوجوانوں کو دیکھتے تھے، اس سے متاثر ہوتے تھے وہ کہ بھئی یہ کچھ اور لوگ ہیں۔ یہ جو دینداری ہے نا، یہ دینداری دیکھو اپنے دل کو بنائے بغیر، اندر مزاج کو بدلے بغیر یہ والی دینداری نہیں آ پاتی۔ اس لیے اس بات پر بالکل اصرار کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں ہمارا نوجوان طبقہ اور عام لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ ہمارے امی ابو دادا نانا یہ اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں دیندار بننے پر۔ یہاں تک کہ آج کا یہ نوجوان سوچتا ہے کہ ابھی ذرا تھوڑے دن ہم کو ذرا آرام سے جی لینے دیا جائے، جب ریٹائرمنٹ کی عمر آئے گی 60-65 سال، تب انشاءاللہ دیندار بنیں گے۔ یعنی زندگی تو ناکامیوں کے ساتھ گزار کر آخر میں دیندار بنیں گے۔ ان لڑکوں، بچوں اور بچیوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ پا رہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو آج کی زندگی میں دین کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری زندگی میں دین ہوگا تو ہمارے گھروں میں خوشی ہوگی، ہمارے دل میں خوشی ہوگی، ہمارے اندر ایک ہمت ہوگی، حوصلہ ہوگا حالات کے مقابلے کا۔ نہ ہم جلدی غصے میں آئیں گے، نہ ہم جلدی مایوس ہوں گے، ہم بہت آرام سے سب لوگوں کو نبھاتے ہوئے اور بیچ بیچ سے راستہ نکالتے ہوئے اپنی منزل تک قدم بقدم پہنچنے میں کامیاب ہیں۔ یہ زندگی میں بہت سے حالات سے گزرنا پڑتا ہے اور بہت سے رشتوں کو نبھانا پڑتا ہے، اور آدمی کو بڑی عقل چاہیے، بڑی سمجھ چاہیے۔ اور دین جو ہے نا، یہ دل اور دماغ دونوں کو طاقتور بناتا ہے۔ یہی تو اس دین کی خصوصیت ہے۔ نہ سارا زور دل پر دیا گیا، نہ سارا زور دماغ پر دیا گیا۔ شریعت کا یہ حسن ہے، شریعت کی یہ گہرائی ہے کہ اگر کوئی کسی ماہر کی نگرانی میں شریعت پر چلنا سیکھ لے تو اس کا دل اور دماغ دونوں بہت توازن کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ دل جو ہے یہ تمناؤں کا مرکز ہے، خواہشات کا، جذبات کا، اور انسان کی زندگی میں جذبات اور تمناؤں اور خواہشات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے کبھی فضائل خواہشات پر بیان سنا ہے؟ ہمیشہ خواہشات گالیاں ہی کھاتی، حالانکہ خواہشات نہ ہوتی تو ہم اور آپ بھی یہاں نہ ہوتے، دنیا ہی نہ آتی۔ دیکھو میرے ساتھ رہنے والے اشاروں کو سمجھتے، اور تمہاری خواہشات ہی تمہاری نسلوں کو آگے بڑھائیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو فلسفی کہتے ہیں۔ ایک فلسفی صاحب تھے، پڑھتے 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 سوچتے سوچتے ایک جگہ پر اٹک گئے۔ سوچنے لگے کہ کوئی چیز بھی دنیا میں بے فائدہ نہیں پیدا کی گئی، تو یہ جو ہماری خواہشات ہیں ان کا کیا فائدہ ہے؟ یہی تو کم وقت لڑاتی ہیں آپس میں، یہ نہ ہوتی تو دنیا چین سے رہتی۔ یہ لالچ، یہ حرص،
یہ حل میں مزید کی تمنا، یہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ سوچتے 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 کئی دن گزر گئے، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایک دن بیوی سے کہا، اللہ کسی فلسفی کی بیوی بننے سے ہماری عورتوں کو بچائے۔ فلسفی وہ ہوتے ہیں کہ جو اتنا کھوئے رہتے ہیں کہ ایک فلسفی صاحب تھے، پروفیسر تھے علی گڑھ کے، یہ سچا واقعہ ہے کہ وہ رات میں اپنے کمرے کے لیے میں جب پہنچے سونے کے لیے تو اپنی چھڑی کو بستر پر لٹا دیا اور خود کونے میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ لیٹنا مجھے تھا اور چھڑی کو کھڑا کرنا تھا۔ یہ سچا واقعہ ہے، میں نے علی گڑھ میں سنا ہے۔ تو وہ بیچارہ یہ سوچتا رہا کہ آخر خواہشات کا کیا فائدہ ہے، پھنس گیا، کچھ نتیجے تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ تو بیوی نے ایک دن کہا، او فلسفی صاحب ذرا نیچے تو اتریے۔ ہاں بولو بولو کیا بات ہے؟ کہ 3 دن سے گھر میں پانی بھرنے والا سبقہ نہیں آیا، آج پانی کا ایک بوند گھر میں نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جاتا ہوں اس کے گھر میں، پتہ لگاتا ہوں کیوں نہیں آیا۔ فلسفی صاحب نے اپنی کتاب کاپی رکھی اور سقے کے گھر گئے۔ آخر کو بیوی کا حکم تھا، وزیر داخلہ کا۔ پہنچے، اب پہنچ کر پوچھا کہ بھئی تم آئے کیوں نہیں 3 دن سے؟ اس نے کہا، فلسفی صاحب اتنا کمائی ہو گئی ہے کہ ابھی بہت دن تک چلے گی، جب سب خرچ ہو جائے گا تب آئیں گے۔ تب سر کھجلایا فلسفی صاحب نے۔ اب پتہ چلا کہ لالچ کا کیا فائدہ ہے، حرص کا کیا فائدہ ہے، خواہشات کا کیا فائدہ ہے۔ اگر یہ خواہشیں نہ ہوں تو گھر میں پانی ہی نہ آئے۔ تو دل خواہشات کی جگہ ہے، دل چاہتا ہے، دل مانگتا ہے، دل تمنا کرتا ہے، یہ دل کا کام ہے۔ آپ صوفی لوگ چاہتے ہو دل اپنا کام ہی کرنا چھوڑ، یہ نہیں ہوگا۔ آدھا گھنٹہ مراقبہ کرو یا 8 گھنٹے مراقبہ کرو، دل کام کرنا نہیں چھوڑے گا، خدا نخواستہ۔ ورنہ کسی کو اس کی گھر والیاں آنے ہی نہیں دیں گی خانقاہ۔ جب سے وہاں گئے ہیں حضرت جبریل کی اولاد ہو گئے ہیں، دل بالکل تمنائیں کرے گا، خواہشات کرے گا، بالکل یہ کام ہے دل کا۔ لیکن اللہ نے دل کے ساتھ ایک اور چیز دی ہے، اور وہ ہے عقل۔ شریعت جانتے ہو کس چیز کا نام ہے؟ علماء اپنی سطح سے اس کو سمجھیں، اور عوام آسان زبان کی وجہ سے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ شریعت نام ہے اپنے دل کو عقل کے تابع کر لینے کے سلیقے کا۔ جس چیز کی بھی خواہش دل میں آئے، پہلے سوچو، یہ ہمارے لیے مفید ہے، پہلے سوچ لو، اس کے بعد قدم اٹھاؤ۔ پہلے سوچ لو، اس کے بعد قدم اٹھاؤ۔ یہ نہیں کہ جو دل میں آئے وہ بس کر گزرو۔ دیکھنے کا خواہش ہو تو دیکھ لو، سننے کی خواہش ہو تو سن لو، بولنے کی خواہش ہو تو بول لو، غصہ آ جائے تو نکال لو۔ نہیں، شریعت اس کا نام ہے کہ پہلے تم ذرا سوچو، اس چیز کو دیکھنے سے مجھے فائدہ ہوگا، یہ چیز سننے سے مجھ کو فائدہ ہوگا، یہ بولنے سے مجھے فائدہ ہوگا۔ ذرا سا سوچنے کی عادت ڈال لو۔ اگر انسان کو اپنے کسی بھی دل کی کیفیت کے وقت میں سوچنے کی عادت پڑ جائے تو وہ غلط دیکھنے، غلط سننے، غلط بولنے، غلط سوچنے سے بچ جائے گا،
اور اس طرح گناہوں سے پیچھا چھوٹ جائے گا، غلطیوں سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے اپنی عقل سے کام لینا چھوڑ دیا۔ ہم سب کچھ کر گزرتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ فلاں قوم کرنے سے پہلے سوچتی ہے اور فلاں قوم کرنے کے بعد سوچتی ہے، اور فلاں قوم نہ کرنے سے پہلے سوچتی ہے نہ کرنے کے بعد سوچتی ہے۔ اب تم خود سوچ لو کہ تم کس قوم کے ہو۔ میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ میں بھارت کی قوموں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہوں، ورنہ لطیفہ تو مکمل تب ہوتا ہے جب قوموں کا نام لیا جائے۔ سوچنے کی عادت ڈال دینا، یہی تو ہے شریعت، یہی تو کمال ہے شریعت کا۔ اور اکثر لوگوں کو سوچنے کی عادت نہیں ہے، پہلے سوچنے کی عادت۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا بنایا ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے جینے کا طریقہ سیکھ لیں تو ہر شخص چمک جائے، ہر شخص کی زندگی میں کامیابی آ جائے، اپنے اپنی سطح کے مطابق ہر شخص کامیاب ہو جائے۔ اور کامیابی کا تعلق یقین مانو صرف آخرت سے نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی مثال پھر دیتا ہوں، صرف آخرت میں کامیاب قوم تھی اور دنیا میں بہت ناکام رہے وہ۔ ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے کہ دین پر چلنا ہے تو زندگی بھر ناکام ہی رہنا ہے، ہاں آخرت میں کامیاب ہونا، اور اس کی ہمت آج کل لوگ نہیں کر پا رہے۔ یہ ہے اہم بات۔ آخرت تک کا کامیابی کے لیے انتظار کرنے کا حوصلہ آج کا جلد باز انسان نہیں کر پا رہا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ آخرت میں کامیابی ہوگی، مگر اب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں اس دنیا میں کامیابی کے لیے دین ضروری نہیں ہے بلکہ رکاوٹ ہے دین۔ بتاؤ یہ بات عام طور پر ذہنوں میں ہے کہ نہیں؟ مصیبت یہ ہے کہ کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ کیا دل کی خوشی اور اطمینان کو کامیابی کہتے ہیں یا نوٹوں کی گڈی کو کامیابی کہتے ہیں؟ کس چیز کو کامیابی کہتے ہیں؟ اگر کامیابی کا تعلق ایک اندر کے اطمینان سے ہے، اندر کی خوشی سے، تو وہ مالدار کو بھی مل سکتی ہے، غریب کو بھی مل سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے اندر کا نظام ٹھیک ہو۔ نہ اس کے لیے غریب ہونا ضروری، نہ اس کے لیے امیر ہونا ضروری۔ اگر کامیابی کا تعلق اندر کی چیز سے نہیں ہے، صرف باہر کے آرام دہ چیزوں سے ہے، تب تو پھر بات صحیح۔ لیکن عزیزو اس بات کو سمجھو، اندر کی کیفیت ہے نا، جس کے وہ ٹھیک ہو جائے تو مستقل طور پر طرح طرح کے حالات سے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اور ایک بات اور سمجھو، ہم تربیت اپنی چاہتے ہیں یا نہیں؟ سچے دل سے اپنی تربیت کون چاہتا ہے؟ سب۔ یار روزے میں جھوٹ نہ بولو۔ اب بتاؤں تربیت کیسے ہوگی؟ اب پتہ چلے گا۔ تربیت بیانوں سے نہیں ہوتی، تربیت حالات سے گزر کر ہوتی۔ اب بتاؤ کون تیار ہے؟ سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھانا۔ کیا ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے؟ بچوں کو دیکھو، شاباش،
تربیت حالات سے گزر. اللہ بس آسان فرما دے تربیت حالات سے. جس کی جتنی زیادہ تربیت اللہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی زیادہ حالات سے گزارتے. خوب یاد رکھیں تربیت حالات سے گزر کر سینکڑوں قسم کے حالات اس پر آتے ہیں. ان حالات سے وہ بندہ کیسے گزرتا ہے اس سے تربیت ہوتی ہے. ہمیں اپنے اللہ سے دن رات رو رو کر یہ مانگنا چاہیے کہ رب کریم ہم بہت کمزور لوگ ہیں, ہمیں سخت حالات سے گزار کر ہماری تربیت نہ فرمائیے, عافیت کے ساتھ ہماری تربیت فرما دیجیے. ہمیں اللہ سے یہی مانگنا ہے. مگر یہ بات بھی ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھی رہے کہ جب کسی کے اوپر کسی طرح کا کوئی حال آئے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میری زندگی کا تاریخی موقع ہے, یہ میری تربیت کے لیے بھیجا گیا اللہ کا حال ہے. اس وقت میں اپنی تربیت کی طرف متوجہ ہو جاؤں. اگر وہ کامیابی کے ساتھ گزر گیا تو انشاءاللہ کامیاب. تربیت ہمیشہ نفس کے خلاف والے حالات سے زیادہ ہوتی ہے. حالات مانگنا اللہ سے نہیں ہے, لیکن جب حالات آئیں تو گھبرانا نہیں. زندگی میں سب سے زیادہ کامیابیاں انسان کو انہی حالات سے ہوتی ہیں جو پریشانیوں کے حالات. اب پریشانیوں کے حالات آتے ہیں تو ایک کیفیت تو انسان کی یہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کہ وہ مایوس ہوتے ہیں, گھبراتے ہیں, روتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے. ہر وقت قسمت کو کوستے رہتے ہیں کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ مصیبت میرے گھر کو کیوں پیچھے پڑ گئی ہے, اور بھی تو لوگ ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. ہر وقت یہ سوچتے رہتے. ایک تو وہ لوگ. ایک دوسری قسم ہوتی ہے جب پریشانی آتی ہے, کسی بھی طرح کی پریشانی, بیماری ہو, دشمنی ہو, کوئی کیس چل جائے, اور کوئی دقت ہو, غربت ہو, قرض کا مسئلہ ہو, لوگ پیچھے پڑ جائیں, بدنام کریں, ذلیل کریں, دل توڑیں, سازشیں کریں, کچھ کریں. سینکڑوں قسم کے حالات ہو سکتے ہیں. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس بندے پر اس قسم کے حال آتے ہیں اس بندے کی فوراً کیفیت ہوتی ہے اللہ مجھے معاف کر دیجیے, اللہ مجھے معاف کر دیجیے, اللہ یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے, اللہ مجھے معاف کر دیجیے, اللہ مجھے معاف کر دیجیے, اللہ مجھے آپ اپنی نگاہوں سے گرنے مت دیجیے. نہ گھبراتا ہے, نہ مایوس ہوتا ہے, نہ قسمت کو کوستا ہے, نہ کسی اور کو الزام دیتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے میرے اوپر یہ پریشانی آ رہی ہے, فلاں کے یہ حالات ہیں. نہیں, وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اپنی غلطیوں کو دور کرتا ہے, کمیوں کو دور کرتا ہے, اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اور اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے سے اور قریب کر کے وہ والا امتحان ختم کر دیتے ہیں, لیکن پھر دوسرا کوئی حال آ جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ذرا سا غور کرو. ایک پریشانی جاتی نہیں تھی کہ دوسری آ جاتی, دوسری جاتی نہیں تھی کہ تیسری آ جاتی, تیسری جاتی نہیں تھی کہ چوتھی آ جاتی تھی. یہ پوری سیرت میں ہوا ہے کہ ہوا؟ ایسے دن آپ کی زندگی میں ملتے جس میں آپ اطمینان سے بیٹھے ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب ٹھیک ہے, ایک دم بس اب پکاؤ بریانی, کچھ نہیں, سب ٹھیک. ایسے زندگی میں اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک گھنٹہ ایسا آیا کیوں؟ آخر یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے درجے بلند کر رہا, تربیت فرما رہا, مسلسل تربیت جاری رہتی ہے. اور عجیب بات ہے, ان پریشانیوں کے درمیان حضور کے قلب کا جو سکون دکھائی پڑتا ہے وہ تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے بادشاہوں کے دل میں بھی دکھائی نہیں پڑتا. لگتا ہی نہیں کہ اس بندے کے ارد گرد کوئی پریشانی بھی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے دل کی وہ دولت جس پر قربان ہو جانے کی ضرورت ہے, جس کو مانگنے کی ضرورت ہے,
جس کی لالچ ہمارے دل میں پیدا ہو، جس کی طلب پیدا ہو، جس کے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیں ہم کہ اللہ کیا چیز ہے. زندگیاں دنیا میں انسانوں کی زندگی ایسی بھی گزری ہے کہ کئی 100 سال کی عمر ملی اور اس پوری عمر میں انہیں کوئی پریشانی نہیں. ایسی بھی زندگی. ایسے لوگوں کے دل کی کیفیت کو جھانک کر دیکھو تاریخ کی کتابوں کے جھرونکے سے، تو ان کے دل میں بھی وہ مستی، وہ خوشی، وہ اطمینان، وہ سرور، وہ خوشی نہیں ملے گی جو مسلسل پریشانیوں سے گزرنے والے انبیاء علیہ السلام کے دل میں. کہتے ہیں کہ فرعون ایک ایسا بھی گزرا ہے کہ 400 سال کی زندگی اس کو ملی اور اس میں ایک بار بھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا. لیکن دیکھو ایک کیفیت ہے دل کی. میرے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں اس کیفیت میں سے کچھ حصہ عطا کر دے کہ دیکھنے والے تو یہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ سخت پریشان ہے، لیکن وہ شخص اندر سے انتہائی مطمئن ہو. یہ عجیب دولت ہے. دیکھنے والے تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ بلال رضی اللہ عنہ کو مکے کی تپتی ہوئی ریت پر الٹا لٹا کر گھسیٹا جا رہا ہے. ان کے سینے پہ چٹانیں رکھ دی گئی ہیں، انہیں غلام اوباش گھسیٹتے پھر رہے ہیں رسی باندھے ہوئے، اور پورا بدن چٹک رہا ہے. وہاں کی گرمی، پتھریلی زمین، اور اس کے اندر سے چربی نکل رہی ہے ان کی، اور کیا کیفیت ہے، جل رہے ہیں، کھال جل رہی ہے. یہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. حضرت بلال سے جب کسی نے پوچھا تو وہ کہتے تھے کہ میں کیسے بتاؤں، میں تو بتا بھی نہیں سکتا کہ عین اس وقت میرے دل میں سرور کی کیا کیفیت ہوتی تھی، خوشی کی کیا کیفیت ہوتی تھی کہ میں بتا ہی نہیں سکتا. یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ پر قربان ہو جاتا ہے تو اس پر حالات آتے ہیں، لیکن ان حالات کے بیچ میں اس کے دل کو اطمینان کی ایسی ٹھنڈک دے دی جاتی ہے کہ اس کو اس کی وہ اذیت محسوس نہیں ہوتی جو دور سے دیکھنے والے کو محسوس ہوتی. وہ جیل میں ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام کی طرح مطمئن ہوتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح مطمئن ہوتا ہے، وہ آگ میں ڈالا جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح مطمئن ہوتا ہے. کیا ہے یہ دل کی مایا کیا چیز ہے. یہ ہونا چاہیے ہمارا مقصود، یہ ہونا چاہیے ہمارا مطلوب. اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. ہم بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچیں گے یہ اللہ بہتر جانے. ہم سب اس مقام تک پہنچ جائیں گے یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے، لیکن یہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ یہ دل کی کیفیت ہے، اور اس دل کی کیفیت کو اصل میں دین کہتے ہیں. اب ہمارے مشائخ جو زور دیتے ہیں وہ اس پر زور دیتے ہیں کہ جو دیکھو دل کی جو خوبیاں ہیں، مزاج کی جو خوبیاں ہیں، ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرو، اور جو دل کی اور مزاج کی خرابیاں ہیں جن کو رذائل کہتے ہیں ان سے اپنے کو پاک کرنے کی کوشش کرو. تب تم کو یہ حقیقی دینداری ملنی شروع ہو. حسد ہے، تکبر ہے، عجب ہے، بخل ہے، ظلم ہے، بدگمانی ہے، یہ جو مزاج کی خرابیاں ان سے اپنے کو پاک کرو. اور جو اندر کی خوبیاں ہیں اصلی دینداری ان پر زیادہ توجہ دو. اللہ کی ساتھ یقین کی کیفیت،
لا تحزن ان اللہ معنا. یہ کیسے؟ اللہ میرے ساتھ ہے، اس کا استحضار کرو. ہمارے اس نقشبندی سلوک میں آگے چل کر ایک سبق آتا ہے. ان اللہ معنا یا اللہ معکم. اس کا مراقبہ کرایا جاتا ہے. یعنی انسان بیٹھ کر بس یہ سوچے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ، میرے ساتھ، میرے ساتھ. روزانہ جب کوئی شخص صبح شام آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اس کو سوچے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو آہستہ آہستہ اللہ کی معیت کا استحضار پیدا ہوتا چلا جائے. یہ حضور اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کو اس معیت الہی کی مراقبے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. وہ تو اللہ کی معیت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، محسوس کر رہے تھے. یہ کوششیں تو آج کے دور میں کرنی پڑ رہی ہیں. اور اس طرح کی قلبی کیفیات کے حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ نہیں ہے. الگ الگ راستوں سے یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے. ایک سبق ہے توحید افعالی کا اس سلوک میں. یعنی اس وقت اس بات کا مراقبہ کرایا جاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. فاعل حقیقی صرف اللہ ہے. اس کا ایک مشق کرائی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں انسان کے دل کا یقین اللہ کی ذات سے وابستہ ہونا شروع ہوتا ہے اور غیر اللہ کا تعصب دل سے نکلنا شروع ہوتا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں جو پہلا نمبر ہے اس کے ذریعے سے یہی توحید افعالی کا یقین دل میں بٹھائے جانے کی کوشش کی جاتی. وہ بھی ایک راستہ ہے. نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑ بندوں کو صحیح طریقے پر اس پہلے نمبر کی مشق کے ذریعے سے توحید افعالی کی کیفیت مل گئی. حاصل اور مطلوب ایک ہی چیز ہے، وہ یہ کہ دل جو ہے یہ جو ہر وقت ظاہری اسباب سے متاثر ہوتا ہے. جس وقت ظاہری اسباب کا تذکرہ ہو رہا ہو اسی وقت دل اللہ تعالی کی طاقت کے طرف متوجہ ہو رہا ہو اسی وقت، اور اللہ تعالی کی طاقت سامنے رکھ کر پھر اسباب کی لائن کی کوششیں ہو رہی ہوں. یہ دل کی کیفیت اندر کی جو ہے نا یہ دین کی بنیاد ہے. جو دل کی خوبیاں ہیں، دل کی خوبی ہے شکر، احسان ماننا. دل کی خوبی ہے صبر، نفس اور مرضی کے خلاف حالات کو برداشت کر لے، جلد بازی نہ کرنا، جلدی گھبرا نہ جانا، جلدی مشتعل اور مایوس نہ ہو جانا. یہ صبر ہے. دل کی کیفیت، دل کی خوبی ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ. دل کی خوبی ہے اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں سے بچائے رکھنے کی صلاحیت کے پیدا ہو جانا، تقویٰ. تو یہ ہے حقیقی دین. اور جب دل کی خوبیاں کسی کے اندر آ جائیں اور دل کی خرابیوں سے وہ بچ جائے، یہ آدمی ہے جس کے اندر دین آ گیا، اور یہ آدمی یقیناً کامیاب. کوئی شک نہیں کہ یہ شخص کامیاب، اور یہ کامیاب دنیا میں بھی ہے، یہ کامیاب بحیثیت شوہر کے بھی ہے، یہ کامیاب بحیثیت بیوی کے بھی ہے، یہ کامیاب بحیثیت باپ اور ماں کے بھی ہے، یہ کامیاب بحیثیت پڑوسی کے بھی ہے، یہ کامیاب بحیثیت استاد اور شاگرد کے بھی ہے. ہر حال میں کامیاب. اور یہ جب کامیاب یہاں ہے
تو پھر تو آخرت میں تو مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے۔ تو عزیزو، ہم کو اس دنیاوی زندگی میں آخرت سے پہلے دین کی ضرورت ہے، یہ سمجھو۔ اصل میں یہ سمجھانے یہ بیٹھا، ہمیں دین کی ضرورت اس دنیا میں روزمرہ کی زندگی میں۔ یہ خیال ذہن سے نکال دو کہ دین کی ضرورت ہم کو اصل میں مرنے کے بعد ہے، یہ خیال ذہن سے نکال۔ ہمیں اس دنیاوی زندگی میں دین کی شدید ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان جس کے اندر دین ہو، وہی سچی بات یہ ہے کہ ہر اعتبار سے سب سے کامیاب انسان ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیسے مانوں؟ ثبوت کیا ہے کہ بات سمجھ میں؟ آج کا تو حال یہ ہے کہ جتنا انسان دیندار اتنا ہی غصے ور، جتنا انسان دیندار اتنا ہی اپنی بیویوں کے لیے ملک الموت، جتنا انسان دیندار اتنے ہی اپنے بچوں کے لیے ایس پی پولیس۔ ہر دیندار انسان کے چہرے پر 3.5 بجتے ہوئے نظر آتے، مرجھایا ہوا، منہ لٹکا ہوا، اور بے دین لوگ ہر وقت ہائی ہیلو کہتے ہوئے نظر آتے۔ اس لیے آج کا آدمی سمجھتا ہے یہ کیا دینداری ہے یار، جوانی میں بوڑھا بنا دیتے ہیں۔ ایسے دیندار بنو کہ تمہاری گھر والیاں تم کو دین پر چلنے میں اور آگے بڑھائیں۔ ایسا دیندار نہ بننا کہ وہ کوئی تعویذ استعمال کریں، جب ان کا وہاں جانا بند ہو جائے کسی طرح، پیر صاحب، عامل صاحب، کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے کہ ان کا غصہ کم ہو جائے۔ جلاد ہیں جلاد۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہماری بیویاں فخر کریں کہ شاید دنیا میں کسی عورت کو ایسا شوہر ملا ہوگا جیسا ہم کو ملا۔ ہماری اولادیں فخر کریں کہ دنیا میں کسی کو کہاں آج کل ایسا باپ ملا ہوگا جیسے ہم کو ملا۔ اور یاد رکھنا، بیوی شوہر کی کرتے اور داڑھی کی لمبائی سے متاثر نہیں ہوگی، اور آپ کے بیانوں سے بھی متاثر نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ بیان لکھتے ہیں اس ارادے سے کہ گھر پہ جائیں گے تو بیوی سے کہیں گے کہ قریب قریب بیٹھ جاؤ، اور کہیں گے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ مردوں میں بیان کرتے کرتے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں کی عادت ہو جاتی ہے۔ اب مشورے میں طے ہو گیا مستورات میں بیان، تو اب ہر 3.5 جملے کے بعد بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ ہم مفتی صاحب بتائیں کہ نکاح باقی رہا؟ اچھا، چونکہ بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات تو ہے نہیں، تو اگلا مضمون سوچنے کے لیے بیچ میں بڑی مدد ملتی ہے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ بیان کرنا 1.5 گھنٹے کا ضروری، یہ بھی مصیبت ہے۔ یہ نہیں کہ 15 منٹ کی بات کر دو، ختم کر دو۔ مجمع آتا ہی ہے آخر میں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ گھروں کے اندر کی دینداری کیا ہے؟
گھروں کے اندر کی دینداری جب تک اندر دل والی دینداری نہیں ہوگی گھر میں دین کا ماحول نہیں بن سکتا. مزاج میں شرافت، مزاج میں اخلاق، مزاج میں محبت، مزاج میں سخاوت، مزاج میں اخوت و محبت، ایک دوسرے کا تعاون کا مزاج، یہ گھر کے ایک ایک فرد کے اندر کا مزاج ہونا چاہیے. چپکے چپکے ذکر کرنا، چپکے چپکے اللہ سے مانگنا. بچیوں کی تربیت ایسی ہو کہ وہ کام کاج کرنے میں مزہ آ رہا ہو، انجوائے کر رہی ہوں گھر کا کام کرنے. اور انجوائے کب کریں گی؟ جب وہ کام کے درمیان چپکے چپکے اللہ کا ذکر کریں گی تو ان کو مزہ آئے گا کام کرنے میں. کیا بات ہے کہ حضرت فاطمہ آئی تو ہیں خادم مانگنے اور اللہ کے رسول ان کو ذکر سکھا کر بھیج دیں. یہ کیا ہے؟ بیٹی باپ سے مانگ رہی ہے خادم، کوئی ہیلپر مل جائے، اور حضور کیا سکھا کے بھیج رہے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کیا ہے یہ؟ اللہ بارے تربیت اللہ کے رسول کی. حضور نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا کہ اس وقت فاطمہ کو خادم دوں گا تو اس کے سارا یقین خادم کی طرف توجہ ہو جائے گا کہ اس کے ملنے سے مجھ کو آرام ملا. اور یہ تو جھوٹا اور مصنوعی آرام ہوگا، عارضی آرام ہوگا. اس کے بجائے اگر میں ایسا کروں کہ فاطمہ کے دل کو اللہ سے جوڑ دوں اور فاطمہ کو اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی لذت آ جائے گی تو ساری تکان دور ہو جائے گی. بعد میں خادم جب ہوگا تو دے دوں گا، یہ نہیں حضور نے کیا کہ خادم نہیں دیا. بعد میں حضور نے اس کا انتظام کیا، لیکن اس وقت کچھ اور دیا. یہ ہے تربیت. ہم اپنی بچیوں کی تربیت بالکل نہیں کر پا رہے، قطعاً نہیں کر پا رہے. یہ ان کو ہم سکھا ہی نہیں پا رہے ہیں کہ تم کو اللہ کے یاد سے اپنی تکان کیسے دور کرنی ہے، تم کو گھر کے کام کاج کو روحانی مزے لے کر کیسے کرنا ہے. یہ ہے عورتوں کی دینداری کا خاص نصاب، خاص چیز ہے. تم کو گھر کا خوب کام کرنا ہے. اور نسخہ ایسا بتاؤں گا کہ کام کرنے میں بالکل تکان نہیں ہوگی، عجیب روحانی کیفیت ہوگی، اور اندر سے دل چاہے گا کہ اور مہمان آ جائیں تاکہ میں اور کام کروں. اور جس دن مہمان نہیں ہوں گے اس دن گھر کی عورتوں کو بہت غم ہوگا کہ آج ہم سے کیا گناہ ہوا ہے. یہ ہے عورتوں کی دینداری. عورتوں کی دینداری یہ نہیں کہ یہاں اجتماع، وہاں اجتماع، وہاں اجتماع، وہاں اجتماع. یہ تو اجتماع ہے، یہ تو گھر سے کام سے فرار کا بہانہ ہے، بالکل فرار کا بہانہ ہے. عورتوں کی دینداری ان کے گھر کے کاموں کو ذکر کی لذت کے ساتھ کرنا ہے، اور ان کو یہ سمجھنا ہے کہ میری ولایت کا راستہ یہ میرے گھر کے کام ہے. یہی روٹی پکانا، کھانا پکانا، کچن کا کام کرنا، برتن دھونا، مکان صاف کرنا، گھر صاف کرنا، روم کو سیٹ کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، یہ میری ولایت کا راستہ ہے. عورتوں کو اللہ نے نبوت نہیں دی، عورتوں کو اللہ نے دنیا بھر کی اصلاح کا کام نہیں دیا. عورتوں کو اللہ نے گھر کو جنت بنا دینے کا کام دیا. اور یہ وہ کام ہے جو 1000 شیخ الحدیث مل کے بھی نہیں کر سکتے. وہ وہاں بھی اختلاف بیان کرنے لگے کہ پیاز پہلے ڈالی جائے کہ بعد میں. اس میں 2 قول ہیں. گرم مسالہ کتنا ڈالا جائے اس میں 5 قول. بہت غنیمت ہے کہ ہمارے تمہارے حوالے نہیں ہوا، ورنہ روز ایک نئی طرح کا سالن بنتا. ڈالتے گوشت اور اندر سے نکلتا آلو، اور پھر کہا جاتا ہے اس میں 2 قول. ہمارے بس کا نہیں ہے یہ کام. اللہ تعالیٰ اس دین کی صحیح سمجھ دے. میں ہلکے پھلکے انداز سے میں نے یہ کوشش کی کہ یہ سمجھ میں آئے کہ اس دین کی ضرورت ہمیں آج ہے اور ابھی ہے، اور ہر شعبہ زندگی میں. اور
دین آتا ہے تربیت سے، تربیت ہوتی ہے حالات سے گزر کر. حالات سے فرار میں تربیت نہیں ہوتی. حالات سے فرار کرنے والوں کو منافق کہا گیا، جنہوں نے تربیت کے میدان سے بھاگ گئے. حالات آتے ہیں اور حالات میں کسی رہبر کی نگرانی میں ان حالات کا صحیح سبق کیا ہے. حالات بولتے نہیں، حالات کی تشریح کرنے والا کوئی ترجمان ہوتا ہے. پڑھو سورہ آل عمران، غور کرو علماء سورہ آل عمران پر. حالات آئے ہیں مدنی دور میں، ان حالات سے کیا تربیت کرنی مقصود ہے. سورہ آل عمران کا تقریباً 1/3 حصہ اسی مضمون پر. پڑھو سورہ انفال. سورہ بدر میں جو حالات، غزوہ بدر کے ذریعے جو حالات دیے گئے، ان حالات سے کیا تربیت مقصود ہے یہ بیان کیا سورہ انفال. حالات آتے تھے اور حالات میں تربیت کے کون سے پہلو ہیں ان کو سمجھاتا تھا اللہ اپنے کلام کے ذریعے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تب جا کر صحابہ سمجھتے تھے کہ ان حالات کا یہ پیغام ہے، ان حالات کا یہ سبق ہے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. بہت سے سبق ہوتے ہیں. حالات کے بغیر تربیت ایسی ہے جیسے ہمارے بیان، کچھ نہیں ہوتا، کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی. یہ بیان تو صرف اس لیے کیے جاتے ہیں کہ کوئی ایک بندے کے اندر اپنی مکمل تربیت کا جذبہ پیدا ہو اور وہ واقعی اپنے آپ کو حوالے کرے اللہ کے، اور پھر اس کی تربیت شروع ہوتی ہے. ہزاروں بیانوں میں کوئی 2-4 بندے مل جاتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تبلیغ کی محنت کے ذریعے ہم نے جال پھیلایا ہے. جال، چھوٹی 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 چیزیں، وہ تو ہزاروں لاکھوں اس میں آ رہی ہیں، لیکن ہم اس انتظار میں جال پھیلائے بیٹھے ہیں کہ آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی شہباز اس جال میں آ جائے گا اور وہ اس کے ذریعے اللہ حق کو غالب اور باطل کو مغلوب کر دے گا. یہ ہے ہمارے اکابر کی سوچ، یہ ہے ہمارے اکابر کی سوچ. اچھا بھائی، کچھ بیعت کے کلمات پڑھ لو. کچھ حضرات ہیں جو بیعت ہونا چاہتے ہیں، کل نہیں ہو پایا تھا، آج بھی وقت گزرا جا رہا ہے. اسی ارادے کے ساتھ اللہ حقیقی اور مکمل دین ہماری زندگی میں آ جائے، توبہ اور بیعت کی نیت کر لیں اور بہت شرمندگی اور آئندہ کے عزم کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں جو میں دہراؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے. بس کچھ معمولات ہیں، ان کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ بہت آپ کو نفع محسوس ہوگا. اور نفع میں بس بنیادی چیز یہ کہ گناہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، گناہوں سے پیچھا چھوٹنا شروع ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلا معمول یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کلمے کے ذریعے صبح شام دونوں وقت 200 مرتبہ اللہ سے معافی مانگنا. 200 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، 2 تسبیح پڑھنی ہے، 200 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ استغفار کا کلمہ صبح اور شام. اور دوسرا معمول ہے درود شریف کا. اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ بھی 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام. ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کم سے کم اگر حافظ ہیں تو ایک پارے سے زیادہ پڑھنا چاہیے. ایک منزل ہو جائے تو بہت اچھا ہے ورنہ جتنا زیادہ ہو سکے. اور چوتھا معمول ہے مراقبے کا. پہلا سبق جو ہے اس میں لطیفہ قلب کا مراقبہ ہے. تصور یہ کرنا ہے ان تینوں معمولات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ مانگنا ہے کہ اللہ میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجیے, میرے دل پر اپنی رحمت کی نظر ڈال دیجیے. پھر فوراً یہ تصور کرنا ہے 2-3 منٹ یہ دعا کرنے کے بعد کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان سے کچھ نہیں کہنا, زبان ایک دم چپ رہے, بس یہ دماغ سے سوچنا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. گردن جھکی رہے, آنکھیں بند رہیں اور دماغ کی پوری توجہ اپنے دل کی جگہ پر رہے اور یہ تصور کرتے رہیں کہ اللہ کی رحمت, بس میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ شروع میں صبح بھی اور شام بھی یہ مراقبہ کرنا ہے. تلاوت ایک ہی وقت کریں تو تب بھی ٹھیک ہے, دونوں وقت کریں تب بھی ٹھیک ہے, لیکن درود شریف اور استغفار کی تسبیح اور مراقبہ یہ دونوں وقت کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك